اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو تو ایک ہی بننی تھی، لیکن چونکہ ڈسکنیکٹ معاملہ ہو گیا تو ابھی یہ دوسری ویڈیو میں اسی صورتحال کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو موزمبیق کے بعد جو اگلی خبر آ رہی ہے وہ اسلامی ملک بنگلہ دیش کی ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی سیکورٹی فورسز نے جو ہے وہ مظاہرین پر، یعنی اسٹوڈنٹس پر یا اسلامی جماعت کے مدرسے والے لوگوں پر وہ فائر اوپن کر دیا ہے اور وہ مظاہرے کر رہے ہیں۔ اور مودی جو ہے نا پلیت جو ہے وہ دورہ کر رہا ہے، یہ میرے خیال اس کا دوسرا دورہ ہے بنگلہ دیش کا جو ہے، اور وہاں بھی کچھ میرے خیال ہلاکتیں بھی شاید ہوئی ہیں، کیزولٹیز بھی ہوئی ہیں، یعنی کچھ لوگ شہید بھی ہوئے ہیں، مسلمان ہی مر رہے ہیں نا۔ اور تھوڑے دن پہلے جو ہے نا وہاں پہ روہنگیا مسلمانوں کے کیمپوں میں آگ بھی لگائی گئی تھی، اور مودی انتظامیہ نے بھی سری نگر میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تھا، اور ان کے گرفتاریاں، پکڑ دھکڑ اور خوف و ہراس پھیل گیا ان میں۔ یہ امریکی ریڈیو سے باتیں آتی ہیں۔ تو یہ بنگلہ دیش کی حکومت نے جماعت اسلامی کے رہنما کو پھانسی بھی دی۔ یہ جو ڈائیول نیٹ ہے نا جی، یہ جماعت اسلامی کو بھی یوٹیلائز کرتا ہے، اور اس کو پھانسی دلوانے میں بھی اس کا مقصد ہے۔ بہرحال اب بنگلہ دیش کے مسلمان ہوں یا کہ ہندوستان کے مسلمان ہوں، یہ ہندوستان میں ڈومیسائل کا مسئلہ ہے۔ اور بنگلہ دیش میں پہلے دورے میں مودی پلیت نے بولا تھا کہ بنگلہ دیش کی آزادی میں ہندوستان کے فوجیوں کا لال پلیت خون شامل ہے۔ اس بات کا مقصد کیا تھا کہ ہمارے فوجیوں کا خون شامل ہے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ بنگلہ دیش کی عوام، مسلمان لوگ ہمارے لال آگ میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو تھوڑی سی آگے اس کی وضاحت کروں گا۔ تو ہندوستان کا جال جو ہے نا، بنگلہ دیش جو ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں 40-45 کروڑ جو ہیں، ان تک نہیں ہے، بلکہ بنگلہ دیش اور کشمیر اور پاکستان کے مسلمانوں کے خلاف بھی ہے۔ یہ افغانستان، ترکی، ایران اور عرب تک جاتا ہے، یہ افریقہ تک جاتا ہے۔ یہ کیونکہ ڈائیول نیٹ سے ہینڈز ان گلو ہے یہ جو انڈین اسٹینک مشینری جو ہے، اور مسلمانوں کی دشمن ہے، شیطان ہے انڈیا کی انتظامیہ جو ہے۔ اسی سے اگلی جڑی خبر یہ ہے کہ ہندوستان میں ہندو نیشنلزم سے پولرائزیشن ہو رہی ہے، اور پورے ہندوستان میں جو ہے وہ غیر محفوظ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، انسٹیبلٹی کی مینورٹیز کے لیے، اقلیتوں کے لیے۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ ہندو نیشنلزم جو ہے نا جی، یہ ہندوؤں کے ساتھ تو مسلمان 900 سال سے 1000 سال سے رہ رہے تھے یہاں پر۔ اس وقت ایسی صورتحال نہیں تھی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ڈائیول نیٹ جو ہے، انویزیبل اسٹینک نیٹ ورک جو ہے، یہ اسٹینک جو ہے نا ریجیم آف یا نیٹ ورک آف انڈین ہندوز کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور ہندوستان کے نام پر جو ہے نا، ہندوؤں کے نام پر وہ ہندوستان میں تباہی کر رہا ہے، اور وہ ہندوؤں کے بھی قاتل ہیں۔ لیکن وہ ہندو جال جو شامل ضرور ہے انویزیبل اسٹینک نیٹ ورک کے ساتھ۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ مسلمان تو اقلیت نہیں ہے انڈیا میں، کہ مسلمان تو دوسری بڑی پارٹی ہیں، دوسری بڑی اکثریت ہیں، دوسری بڑی آبادی ہیں ہندوستان میں، 40-45 کروڑ۔ ہاں، سکھ جو ہے نا یہ مینارٹیز ہیں، 70-80 لاکھ ہیں، عیسائی بھی مینارٹیز ہیں، بدھ مت بھی مینارٹیز ہیں، اور کچھ اقلیتیں بھی ہیں وہاں پر۔ تو کسان دھرنے میں مسلمان اکثریت کی، دوسری بڑی اکثریت کی سکھ جو حفاظت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، آپ اس سے ہندوستان کی اور شیطانی جال کی شیطانی سازش کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک مینارٹی جو ایک اکثریت کی حفاظت کر رہی ہے، اور ان سکھوں کا جال پاکستان میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، اور ساتھ ان کے ہندو بھی شامل ہیں۔ تو سکھ مینارٹیز کو انہوں نے بڑی سہولت دی ہوئی ہے۔ ویسے ڈرامہ یہ کہ سکھ بھی بڑے پریشان ہیں، اور ان پر بھی بڑا ظلم ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر جو ہے۔ تو مسلمانوں کے خلاف تو سکھ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اسی منشور پر جو ہے پہلا دورہ کیا مودی نے بنگلہ دیش کا، اب دوسرا دورہ کرے بنگلہ دیش کا مودی جو ہے۔ اور ان شاء اللہ تعالیٰ مودی جو ہے نا، یہ مودی تو کیا، جواہر لال نہرو بھی جو ہے وہ اپنی شیطانی کنسپریسی تھیوری میں غرق ہو جائے گا۔ اور مسلمانوں نے تو خیر
کانگریس یا ہندوؤں کے خلاف کوئی ایسی شیطانی مہم نہیں چلائی، نہ مہم جوئی کی، لیکن ہندوستان کی کانگریس جواہر لال نہرو سے لے کے آج تک مودی تک جو ہے، انہوں نے شیطانی مہم جوئی کی ہے، مسلمانوں کے دین پر حملہ کیا، مسلمانوں کے عقیدے پہ حملہ کیا، شہری، مذہبی اور شخصی آزادیوں پر حملہ کیا، اور انشاءاللہ جواہر لال نہرو سے لے کر مودی لال تک جو ہے، یہ خود اپنی شیطانی کنسپریسی تھیوری میں غرق ہو جائیں گے اور بحر ہند میں ڈوب کر ہلاک ہو جائیں گے۔ ویسے سمندر بھی ایسے شیطانوں کو قبول نہیں کرے گا، یہ جہنم میں ہی غرق ہو جائیں، اللہ کرے۔ پاکستان کا ایک آرمی چیف گزرا ہے، بلکہ ایوب خان نے اس کو حکومت سپرد کی تھی، یحییٰ خان کو۔ یحییٰ کا لفظ بھی قرآن مجید میں موجود ہے اور دعاؤں میں بھی موجود ہے، اور یحییٰ کا جو عربی میں معنی ہے نا، وہ زندگی کا ہے، میں نے جو جینے کا، زندگی کا، یہ معنی ہے۔ اور 1971 میں یحییٰ خان کی موجودگی میں جو پاکستان پر ظلم کی تلوار چلائی گئی، وہ پاکستان کی زندگی قتل کی گئی۔ جب یہ قرآن کا لفظ ہے اور قرآن سے بھی دشمنی، اللہ رسول، قرآن، اسلام سے دشمنی مکمل ہو رہی ہے، اور سلمان رشدی نے جو کتاب سٹینک ورسز لکھی، شیطانی آیات، توبہ نعوذ باللہ، یہ اللہ کے خلاف بھی ایسے ہی شیطانی گارڈ کوئی ہے یورپ امریکہ میں، اور اسی طرح اسلام کے خلاف، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے خلاف، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے قاتل اور دشمن ہیں، اپنے باپ کے بھی قاتل ہیں، آدم علیہ السلام کے بھی قاتل ہیں۔ اس میں اب یہ ہے کہ یحییٰ خان جو ہے نا جی، یہ جو اس پر تلوار چلی، ظلم کی، تو صرف یحییٰ خان پہ نہیں چلی، یہ صرف نیازی پر نہیں چلی۔ آج بھی ہمارے منتخب وزیر اعظم کو نیازی بولا جاتا ہے، اور کل تو وہ یوسف رضا گیلانی کو بھی سلیکٹڈ بول رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ جس کو سلیکٹڈ بنائیں گے وہ سلیکٹڈ ہی ہوگا، اس میں تو کوئی شرم والی بات نہیں ہے۔ اب فضل الرحمان بھی سلیکٹڈ ہے، مریم نواز بھی سلیکٹڈ ہے، تو جب یہ بنائیں گے تو یوسف رضا گیلانی بھی سلیکٹڈ ہی ہے، اس میں کوئی کون سی شرم کی بات ہے؟ یہ کہتے ہیں سلیکٹڈ ہے وہ عمران خان، تو یہ بھی سلیکٹڈ ہے۔ یہ تو بالکل درست بات کل میں نے بھی ٹویٹر پر دیکھی ہے۔ تو سلمان رشدی نے جو کتاب لکھی سٹینک ورسز، اب شیطان اس سے آگے ہے مردود آگ میں، ڈائیول نیٹ جو ہے، انویزیبل سٹینک نیٹ ورک جو ہے، وہ تو قرآن کے خلاف کتاب لکھ رہا ہے، شیعہ سنی مظاہرہ کریں لندن میں اس کے خلاف، لیکن شیطانی جال یہ کہ وہ شیطان جو کہتے وہ کہتے کہ میرے کو آپ توبہ نعوذ باللہ قرآن بولو۔ تو قرآن میں یحییٰ کا لفظ ہے، اس کا مطلب زندگی ہے، تو پاکستان کی زندگی پر تلوار چلی، تو یحییٰ کا لفظ جو ہے نا جی، اس سے جو ہے نا وہ پاکستان میں فحاشت جو ہے نا جی، اس کی بنیاد رکھتے ہیں اور فحاشت کا جال جکڑتے ہیں، یعنی رائٹ ہینڈ یعنی لیفٹ ہینڈ، یعنی دونوں ہاتھوں کا ابیوز کرنا، یعنی انسان کی جو پچھلی شرمگاہ ہے اس کی دونوں سائڈ کو ابیوز کرنا، پورے پاکستان کے مردوں، عورتوں، بچے، بوڑھوں کو۔ آج کل جو ہے ریپ اور کلنگ یہ ہو رہی ہے ہر گاؤں دیہات شہروں میں، موٹر وے پہ، اگر ہمارا کوئی CCPO لاہور بولتا ہے کہ جی یہ رات کے 2 بجے کیوں نکلی، تو پھر وہ توسا شریف میں جا کر جو ہے دن میں گھر میں گھس کر جو ہے یہ پتہ نہیں رات میں گھر میں گھس کر جو ہے یہ واقعہ ریپ کا کرتے ہیں۔ تو شیطان تو سرکشی میں بہت آگے ہے، تو نبی سے اتنی دشمنی کہ نبی کا نام استعمال کیا اپنی فحش آگ کو پھیلانے کے لیے اور پورے پاکستان کے عوام کو جکڑنے کے لیے، تو اتنا ظلم کرتے ہیں۔ مجھے ایک بندے سے ملایا گیا ریل گاڑی میں، یونس نام کا بندہ، پھر یہاں پہ ایک دکاندار یونس، پھر ایک مجھے پچھلے ہفتے ایک بندہ بولتا ہے نام اس کا مظفر تھا، وہ جی یونس جو آپ سے میری جو بات ہوئی 2 نمبر بات بیچ کی بات کرتا تھا، وہ یعنی مظفر آباد سے اتنی دشمنی، آزاد کشمیر سے، پاکستان کی آزادی سے اتنی دشمنی ہے کہ مظفر آباد کو جو ہے وہ یونس بولتے ہیں۔ جی میری زبان تو یونس چڑھ گیا، اور مظفر نہیں کہوں گا میں، انہوں میں یونس ہی کیا کراں گا میں، کیا ظلم ہے یار، یعنی مظفر آباد کو جو ہے نا یونس بنا رہے ہیں۔ یونس بھی نبی علیہ السلام کا نام تھا، اگر ہم یحییٰ نام رکھتے ہیں، اگر ہم یونس نام رکھتے ہیں تو قرآن سے نام لیتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے ناموں سے نام لیتے ہیں، اللہ کے تعالیٰ کے ناموں سے نام لیتے ہیں۔
تو ابھی یونس یہ یا کو استعمال کرتے ہیں، ہم نے فاش جال کے لیے پوری عوام کو جکڑ لیا، اور یونس کو استعمال کرتے ہیں، وہ نس گیا، وہ بھج گیا۔ اچھا مظفر آباد، اب مظفر آباد بھی ان کو گوارا نہیں ہے، تو اب ہم اس کو مظفر نہیں کہیں، اس بندے کا نام یونس ہے، ساری زبان تھی جو یونس چڑھ گیا ہے۔ کیا ظلم ہے یار یہ، انبیاء علیہ السلام سے دشمنی۔ یہی وہ ڈائیول نیٹ ہے جس نے پورے پاکستان میں مولویوں کو کھڑا کیا ہوا ہے کہ آپ عقیدہ ختم نبوت کے لیے جان دے دیں، نبی جو ہے نا نبوت کو بچائیں، اس عقیدے کو بچائیں آپ جو ہیں۔ حالانکہ وہ ڈائیول نیٹ جو ہے وہ عقیدہ توحید کا بھی دشمن ہے، عقیدہ نبوت کا بھی دشمن ہے، کل اسلام کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے۔ یہ کیا ڈیپ کنسپائریسی ہے اسلام کے خلاف جو ہے۔ تو سلمان رشدی نے جو کتاب لکھی اسٹینک ورسز، اور پھر سلمان خان کی انڈین فلم انڈسٹری کے ذریعے یحییٰ خان کو اور پوری پاکستانی قوم کو جکڑا ہوا انہوں نے شیطانی جال میں، اور تبھی سونیا گاندھی بمبئی میں بولتی ہے کہ ہم نے پاکستان کو 10 سال میں فلم انڈسٹری کے ذریعے شکست دے دی ہے، اس کی طاقت قتل کر دی ہے، صرف قتل نہیں کیا، فاش جال میں جکڑ لیا۔ اور ایک نشیمن ڈرامہ میں دیکھا کرتا تھا 1980 میں یا 1981-82 میں، ہم بچے ہوتے تھے اس وقت، پرائمری اسکول میں پہلی دوسری میں پڑھتے تھے، پتہ نہیں تیسری چوتھی میں، تو اس میں شہباز اور قدیر اور اس طرح کے 2-3 کریکٹر تھے، پھر ایک ابراہیم اور عابد تھا، اور عابد جو ہے نا جی یہ ابراہیم کو وہ قتل کر دیتے ہیں، پھر عابد جو ہے شہباز اور قدیر سے بدلہ لیتا ہے، اور وہ شہباز اور قدیر وغیرہ اپنی بہن کو مکھی بولتے ہیں۔ اب یہ مکھی کا ہمیں آج مطلب سمجھ میں 1980-81-82 میں تو ہم بچے تھے کہ پوری پاکستانی قوم کو فاش جال میں جکڑ لیا، مکھی بنا کر، مرد کو بھی، عورت کو بھی، بچے کو بھی، بوڑھے کو بھی فاش جال میں جکڑ لیا مکھی بنا کر جو ہے۔ اور پھر یہ شیطان مکھی کا تو چلو نام استعمال کرتے ہیں، ایک عام نام ہے، ایک عام مخلوق ہے، لیکن یہ جو یحییٰ خان تو قرآن کا لفظ، یحییٰ خان جو رکھا نام اس نے قرآن کے نام سے نام لیا گیا، یعنی یحییٰ تو قرآن میں لفظ موجود ہے، پاک نام ہے، اس کا مطلب زندگی بنتا ہے، تو ہماری زندگی قتل کی گئی 1971 میں جو ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے نام سے فاش جال جکڑتے ہیں پورے پاکستان میں، قرآن کا مخالفت کر کے اور اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے نام کی مخالفت کر کے، بلکہ قرآن سے دشمنی کر کے، نبی علیہ السلام کے نام سے دشمنی کر کے، اس نے جو نام رکھا کسی نبی علیہ السلام سے متاثر ہوا یا قرآن سے متاثر ہوا، تو وہ فاش جال، وہ بھی مکھی جال ہے کہ یحییٰ خان کو جکڑ لیا تو مکھی جال، یہ مکھی کا نام تو پھر مکھی ہے۔ تو اتنے دشمن ہے یہ انبیاء علیہ السلام کے اور قرآن کے کہ اس کا نام بندے کا، اس بندے کو مسلمان کو آگے لائے وہ کہ جس کا نام یحییٰ علیہ السلام سے ملے اور پھر قرآن میں سے لیا جائے، وہ نام جو ہے دعاؤں میں سے لیا جائے۔ پوری پاکستانی قوم جکڑی پڑی ہے۔ اور آج جو اسامہ ستی کا جو واقعہ ہوا اسلام آباد میں، یعنی آج سے مراد ہے اس دور میں، یعنی ہمارے جو جنوری کے مہینے میں شاید یہ واقعہ ہوا تھا، سال چڑھتے ہی جو نا ہمیں 2 تحفے ملے تھے، ایک تو یہ اسامہ ستی کا تحفہ ملا تھا ہمیں، اور ایک ہمارے وہ مائنر جو تھے، وہ کان کن جو تھے، وہ کوئلے کی کان میں جو کام کرنے والے غریب مزدور تھے، ان کی شاہراہیں کاٹی گئیں۔ تو وہ یہ دیکھو نا کہ مظفر میں نہیں کہوں گا، میں مظفر نو بلاؤ جی، مظفر یونس نو بلاؤ جی، وہ تو نہ یونس ہے، اچھا جی یونس جو ہے نا جی، توبہ نعوذ باللہ، نس جا تو یونس جا، نبی علیہ السلام کا نام سے متصل ہو کر ایک بندے نے اپنا نام یونس رکھ لیا، قرآنی نام ہے، قرآن میں یہ نام موجود ہے، اور اس کو یونس استعمال کرتے، مظفر آباد گول کرتے ہیں۔ تو اسی شیطانی خیال پر جو ہے، اسی شیطانی خیالی کنسپریسی تھیوری پر جو ہے اسامہ ستی کو سری نگر روڈ اسلام آباد میں، ہائے مظفر آباد کے دشمن ہیں، سری نگر روڈ پر جو ہے اسامہ ستی کو شہید کر دیا گیا۔ یہی 1971 میں ہوا تھا۔ شیطان کی تلوار آج بھی اسی رفتار سے مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ یہی ہزارہ کے مزدور کانکنوں کی شہادتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مظفر آباد کو محفوظ رکھے، سری نگر اور مظفر آباد کو آزاد ماحولوں میں پاکستان سے متصل کرے، الہی آمین۔